روزے تو شاید آپ کو معلوم ہو کہ اس عشرے کے روزے بھی ہیں یہ، اور اس کے بارے میں حدیث چونکہ موجود ہے تو میں آپ کو وہ حدیث بھی سنا دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیها من عشر ذی الحجہ، جتنا عشرہ گزر گیا ہے اور ہم نے لاپرواہی کی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن اب یہ حدیث سننے کے بعد ہمیں اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت میں زیادہ مصروف ہونا چاہیے۔ فرمایا نہیں ہے کوئی دن جو اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہو اس بارے میں کہ اللہ کی عبادت کی جائے ان دنوں میں بنسبت ذوالحج کے عشرے کے۔ فرمایا ذوالحج کا جو عشرہ ہے، میں سوچ رہا تھا کہ ایک تو ہمارا مہینہ ہے وہ ہے رمضان المبارک، ایک ہمارا عشرہ بھی ہے کہ 10 دن ہمارے خوب عبادت کے ہوں۔ اگر سال میں کوئی ایسا عشرہ ہے کہ جس میں ڈٹ کے عبادت کی جائے، اللہ کو پسند ہے کہ ان 10 دنوں میں بندے خوب عبادت کریں، وہ کون سا عشرہ ہے؟ عشرہ ذوالحج ہے۔ آج سعودی عرب میں بھی دیکھ لیں کہ وہاں کے علماء بھی اس پر تقریریں کر رہے ہیں کیا کہ ذوالحج کا عشرہ ہے، خوب اللہ کی عبادت کرو، خوب ذکر و اذکار کرو اور خوب قرآن کریم کی تلاوت۔ اور مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے کہ تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر یہ اللہ اکبر، تسبیح سبحان اللہ، ان کلمات کی کثرت کر دو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کلمات جو ہیں اس عشرے میں بہت زیادہ پڑھنے چاہیے۔ تو مسند امام احمد بن حنبل میں یہ ہے۔ تو عشرہ ذوالحج میں سوچ بھی رہا تھا، میں کہہ رہا تھا ہمارے سنی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کیا، ان کو کوئی عشرہ نظر نہیں آتا۔ اگلے مہینے میں تو وہ دیکھنا پھر کس طرح لوگوں نے عشرہ منانا ہے۔ اگلا مہینہ کون سا آ رہا ہے؟ محرم کا، وہ تو رات اور دن کہیں گے یہ ہمارے 10 دن۔ اگر وہ ان 10 دنوں میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم الٹے پھلٹے کام کر کے ہم جنت حاصل کر لیں گے، اگر ان کا یہ عقیدہ ہے تو آپ سیدھے کام کر کے کہ اللہ سے امید کیوں نہیں رکھتے کہ آپ انشاءاللہ جنتی بن جائیں گے؟ تو سیدھے کام ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں، وہ الٹے پھلٹے کام کرتے، ہم سیدھے کام بھی نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ 10 دن، ہمارے بھی تو 10 دن ہیں، یہ ذوالحج کے 10 دن، سبحان اللہ۔ فرمایا کیا کہ ان میں اللہ کی عبادت کی جائے۔ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ، اس کا ہر دن کا روزہ، نفلی روزہ 1 سال کے نفلی روزوں کے برابر ہے۔ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، فرمایا اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر ان دنوں میں بھی کوئی آدمی یہ رات بھر عبادت کرے تو اللہ ہو سکتا ہے شب قدر کے برابر اس کو ثواب عطا فرمائے۔ فرمایا اللہ جل شانہ سے۔ اور ایک بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کیا ارشاد فرمایا کہ 9 ذوالحج کا روزہ، 9 ذوالحج ہمارا کب بنے گا؟ آج ہم تاریخ ذہن میں رکھ لیں، یاد کر لیں، چلو اور روزے نہیں رکھ سکتے رکھیں تو ہمت ہے، ہمارے طالب علم بعض چیدہ روزے رکھ رہے ہیں۔ یہ تو میں یہ عرض کروں اگر آپ اور نہیں رکھ سکتے تو کم از کم 1 روزہ تو رکھ سکتے ہیں آپ۔ 1 روزہ جو ہے وہ 9 کا ہے، اور 9 کا روزہ بڑی فضیلت کا روزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس روزے کی کیا فضیلت ہے؟ آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الباقیۃ والماضیۃ، 1 سال پہلے کے گناہ، 1 سال بعد کے گناہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے معاف فرما دے۔ 9 کب بنے گا؟ سوموار کو۔ تو آنے والا جو سوموار ہے اس میں آپ روزے کا اہتمام کریں، اور ایسا بھی نہ کریں بعض ساتھی جو ہے نا وہ پھر ضد پہ آ جاتے ہیں۔ ہم نے تو اعتکاف والوں کو بھی مسئلہ کہلوا دیا تھا، مثلا اگر سحری کا وقت ختم ہوتا ہے 4:34 پہ ختم ہوتا ہے سحری کا وقت، تو وہ 40 منٹ تک کھاتے رہتے ہیں اور کہتے کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں ابھی اذان کوئی سنائی نہیں دی تھی،
یعنی وقت کی پابندی نہیں کرتے بالکل، اور نہیں بھی نہیں کچھ نہیں ہوتا، ہوتا ہی کچھ نہیں، کسی نے پھانسی لگانی ہے آپ کو، یعنی آپ کو کچھ نہیں کہتا، کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا، نہ مولوی صاحب کچھ کہے گا نہ کوئی اور کچھ کہے گا، لیکن وقت کے بعد کھاتے رہیں گے، روزہ کہاں ہوگا پھر؟ یعنی اس لیے کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا یہ چھوڑ دو، یعنی وقت کو دیکھو، وقت میں روزہ بند کرو، وقت پہ روزہ افطار کرو، تو اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ سارا دن اگر آپ روزے سے ہیں تو 2-4 منٹ آپ پہلے بند کر دیں، آپ تسلی کے ساتھ روزہ رکھیں، یعنی یہ جو عادت بنائی ہوئی ہے نا کچھ نہیں ہوتا، بابا چپ کرو، اذان تو آئی نہیں تھی، یعنی جب اذان نہیں آئی تھی تو ہم کیسے روزہ بند کرتے؟ یہ باتیں عجیب و غریب لگتی ہیں ہمیں، آپ نے کبھی سنی ہو یا نہ سنی ہو، ہم نے یہ سنی ہے لوگوں سے، یعنی 5 منٹ 6 منٹ یعنی 10 منٹ اوپر تک کھاتے رہتے ہیں، ابھی اذان نہیں سنائی دی تھی، یعنی اس وجہ سے ہم کھاتے رہتے، وقت میں یار ہے، اذان تو لوگ سستی میں بعد میں بھی دیتے رہتے ہیں۔ ابھی میں نماز پڑھانے کے لیے آ رہا تھا تو ایک جگہ سے اذان آ رہی تھی تو اگر کوئی شخص کہے میں کھاتا رہا 5 بجے تک، اس کے بعد بھی اذان آئی تھی، تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ 5 بجے تک کھاتا رہے وہ؟ تو اس لیے احتیاط کیا کریں، اس دن ٹائم دیکھ لیں، جو ٹائم بنتا ہو اس سے 2-4 منٹ پہلے بند کر دیں آپ۔ یہ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں یہ 9 کے روزے رکھنے کی بھی اور قربانی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔